یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ لوگ تو نہیں مانیں گے نا. اگر ہم کہیں گے کہ شاعر ہے لوگ نہیں مانیں گے, کہیں گے کاہن ہے تو کاہن کی کوئی بات صحیح ہوگی کوئی غلط ہوگی, اس کی تو ساری باتیں صحیح ہو رہی ہیں. بالکل. تو یہ کیسے منوائیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجنون ہے تو یہ بات بھی آپ لوگوں سے نہیں منوا سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم وہ جائیں گے مصر میں اور ایران جائیں گے, رستم اسفندیار کے قصے کہانیاں لائیں گے, گانے والی عورتیں خریدیں گے اور ان کے پیچھے ان لوگوں کو لگا دیں گے جو ہم دیکھیں گے کہ انٹرسٹ رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی باتیں سننے میں. اور یہ انہوں نے کیا بھی, سورۃ لقمان میں اس کا ذکر ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا. تو یہ انہوں نے کیا ہے, اس میں بھی انہیں کوئی کامیابی نہیں ہو سکی, مطلب وہ راستہ نہیں روک سکے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اسے ہم محمد کہتے ہیں, تو محمد کا معنی تو تعریف کیا گیا, ہم تعریف کیا گیا بھی کہتے ہیں اور برا بھی کہتے ہیں, تو یہ تو خود اپنی بات کی ہم نفی کر رہے ہیں, تو ہم اس کا نام چینج کرتے ہیں. تو صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ہم اسے محمد نہیں کہیں گے بلکہ مزمم کہیں گے. تو اس پر صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کا نام بھی تبدیل کر دیا ہے. تو فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد. یہ گالیاں دیتے ہیں مزمم کو دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں مزمم کو کہتے ہیں, میں تو مزمم نہیں ہوں, انا محمد, میں تو محمد ہوں. اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے, اور مخلوقات میں سے جو خالق کی سب سے زیادہ تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں. تو وہ احمد بھی ہیں اور محمد بھی ہیں. تو طرح طرح کے الزامات بھی لگائے انہوں نے, آپ کو مطلب پریشان کرنے کی کوشش کی, آوازیں کسیں اور معاشرتی بائیکاٹ بھی کیا, جیسے شیبہ ابی طالب کا بائیکاٹ ہے, بنو ہاشم کا بائیکاٹ انہوں نے کیا. تو اس طریقے سے پریشان کرنے کی انہوں نے کوشش کی, یعنی الزامات کے علاوہ جسمانی طور پر بھی اٹیک کرنے کی کوشش انہوں نے بہت سارے موقعوں پر کی ہے, اور آپ پر اجڑی پھینک دی گئی اور آپ کو راستے سے روکا گیا. اور صورت اگر علق میں دیکھیں آپ تو اس میں کچھ تفصیلات بھی ہیں اس حوالے سے. تو ہر ممکن کوشش کی انہوں نے کہ آپ کا راستہ جو روکا جائے. بالکل صحیح. اسی طرح جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, اس میں مزید یہ بھی کہ چونکہ اس وقت آپ کے جو چچا ابو طالب ہیں وہ قریش کے بنو ہاشم کے سردار ہیں, تو ان کی وجہ سے آپ کو ایک تائید اور سپورٹ حاصل تھی. تو وہ بار بار سردار ابو طالب کے پاس بھی گئے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں, وہ ہمارے بتوں کی مذمت نہ کرے, ان کو برا بلا نہ کہے. اور پھر انہوں نے مصالحت کے مثبت طریقے بھی پیش کیے جن پہ سورۃ الکافرون کا نزول ہوا اور دیگر آیات اس بارے میں نازل ہوئیں. مطلب کہ جو حربہ وہ آزما سکتے تھے, حتیٰ کہ پھر وہ اوچھ ہتھ کنڈوں پہ بھی آئے ہیں, ظلم و تشدد کا رستہ بھی انہوں نے اپنایا ہے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح یعنی جسمانی اذیتیں بھی انہوں نے دی ہیں. تو لیکن کوئی بھی چیز اس طرح کارگر ثابت نہیں ہوئی.